أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اور اے نبی ان سے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرما دیجئے کہ یہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کے پودے گنجان ہو کر نکل آئے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئے جن کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی رونقیں ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہتر اور امید لگائے جانے کے اعتبار سے اچھی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور اس دن کو یاد رکھنا چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ زمین کھلا میدان ہے، اور ہم ان سب کو ان کی قبروں سے نکال کر جمع کر دیں گے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور یہ سب آپ کے پروردگار کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ ہم کہیں گے آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ پہنچے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ہاں، تم یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم تم پر وہ وقت نہیں لائیں گے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ نیز ان کے سامنے نام اعمال رکھ دیا جائے گا، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، اس نام اعمال کا عجیب حال ہے کہ اس نے تو نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑے گناہ کو، مگر سب کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ وہ اپنے سارے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور آپ کے پروردگار کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ یہ سورہ کہف کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے باتیں آئی تھی کہ 3 سوالات کے جوابات اس صورت میں دیے گئے ہیں، اور پھر جو سرداران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ غریبوں کو اپنے سے الگ کر دو، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ان غریبوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے جن کے اندر دین کی طلب ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان غریبوں کی وجہ سے بھی دین کو رونق ملے گی، ترقی ملے گی۔ پھر اس کے بعد غریب اور امیر کی جو بات آتی ہے اس پہ ایک واقعہ بیان گزشتہ ہفتے جو مکہ میں مشہور تھا، باغ والوں کا واقعہ ہوا۔ اس لیے غریب ہونے کی بنیاد پر کسی کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے، غریب ہونے کی بنیاد پر کسی سے اپنے رشتے کو توڑ نہیں سکتے ہو۔ جزوی واقعہ بیان کیا تھا، لیکن اب ان آیتوں میں عمومی بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مال و دولت تو ایسی چیز ہیں کہ ختم ہو جانے والی چیز ہیں، یہ پوری دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو دنیا دار، صاحب حیثیت، رئیس، مالدار دیکھ کر کے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، غریب کمزور دیکھ کر کے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ جس کے اندر دین کی طلب ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے اور اس کو سرفراز کریں گے سعادتوں سے۔
تو پھر وہ واقعہ باغ والا واقعہ بیان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات ان لوگوں کے سامنے آپ پیش کیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کو ہٹا دو، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم مالدار ہیں، ہم بڑے ہیں، ایسا ہے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں سننے کہ غریب آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے سامنے بیان کیجئے دنیاوی زندگی کی مثال، وہ ایسی ہے جیسے کہ پانی ہو، ہم نے اس کو اتارا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، زمین کے نباتات سے وہ زمین سے وہ رل مل گئی اور پھر نباتات اس میں اگائے، پھر جو نباتات اگتے ہیں تو دیکھنے میں کتنا سبزہ ہو گیا، لیکن وہ سبزہ وہ ہریالی باقی رہنے والی نہیں ہے، چور چور ہو جاتی ہے وہ، پھر تزروح الریاح، اس کا ہوائیں لے کر کے اڑتی رہتی ہیں۔ تو ایک چیز اگی لہلہا رہی ہے اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو کہ ختم ہو جاتی ہے، ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ اسی طرح انسان کا وجود ہے اور انسان کی زندگی ہے، یہ چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ انسان ایک دن مرنے والا ہے اور اس طرح سے ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مال دولت اس بنیاد پر تم فخر کرتے ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، تو آپ بتا دیجئے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہیں۔ انسان زینت کا کپڑا پہنتا ہے جب تک وہ اچھا لگ رہا پہنے رہتا ہے، پھر بعد میں وہ کپڑا بدل دیتا ہے، جب بدل دیا اس کو پرانا ہو گیا تو پھر اس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ زینت کی دوسری چیزیں پسند کرنے لگتا ہے۔ تو یہ دنیا میں جتنے زینت کی چیزیں ہوتی انسان تبدیل کرتا رہتا ہے، اس سے بہتر چیزیں لاتا رہتا ہے، اسی طرح یہ مال اور اولاد ہوتی ہیں صرف دنیا کی زینت ہیں، یہ باقی اور قائم و دائم رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے انسان کو نہ مال کی طرف بہت زیادہ بھاگنا چاہیے، نہ مال پر فخر کرنا چاہیے، نہ اولاد پر فخر کرنا چاہیے، نہ اولاد کے لیے غلط اور ناجائز کام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ عام باقیات الصالحات اس کی کئی تشریح کی گئی ہے، یہاں موٹی بات یہ سمجھیے نیکیاں ہمیشہ باقی رہیں گی، اور جس طرح انسان مال کی لالچ کرتا ہے اور حرص کرتا ہے کہ اس کے بعد بڑھتا جائے، امیدیں لگائے رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے پاس سونے کی وادی ہو تو اس کے اندر تمنا پیدا ہوگی کہ کاش ایک دوسری سونے کی وادی اس کو مل جائے، دوسرا سونے کا پہاڑ اس کو مل جائے۔ دولت کے سلسلے میں اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن دولت ختم ہو کر کے رہے گی۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ باقی رہنے والی چیزیں کتنی بھی دولت مل جائے، اس لیے اس دولت سے دل لگانے کے بجائے دوسری طرف دھیان دو جو چیز باقی رہنے والی۔ خیر عملا، امید لگانے والی زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ آپ کرو۔ اب باقیات الصالحات کی اور بھی تو تشریحات کی گئی ہیں، ہم ان کو سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایا باقیات الصالحات کو زیادہ جمع کیا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیا آپ نے فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہا جائے یہ باقیات صالحات ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات صالحات ہیں۔ ایک دوسری روایت فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات صالحات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ 99 باب بیماری اور تکلیف کے یہ دور کر دیتا ہے، جن میں سب سے کم درجہ کی تکلیف ہم یعنی فکر و غم ہے۔ انسان فکر میں مبتلا ہے، ٹینشن الجھن میں مبتلا ہے، تو اس کو پڑھتا رہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو بہت سی بیماریوں سے بچ جائے گا، بہت سی مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ ان میں چھوٹی مصیبت چھوٹی بلا کیا ہے، انسان کے اندر وہم ہو جائے، فکر و غم ہو جائے، ٹینشن میں انسان مبتلا ہو جائے، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے ٹینشن، اس کا غم ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ اور دوسرے حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ باقیات صالحات سے 5 وقت کی نمازیں مراد ہیں، کہ یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو گے، یہ ثواب کے اعتبار سے
بہت بہتر ہے اور یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ حضرت ابن عباس کی دوسری روایت میں ہے کہ باقیات صالحات سے مراد مطلق اعمال صالحہ ہیں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور صدقہ خیرات بھی ہے، دوسرے نیکی کے جتنے بھی کام ہیں سب مراد ہیں، اور 5 نمازیں بھی داخل ہیں اس کے اندر۔ تو اس آیت کے ظاہر میں جو بات کہی جا رہی ہے اصل یہی ہے کہ جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سب باقی رہنے والے ہیں، سب کے ثواب باقی رہنے والے ہیں۔ تو ہم کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ باقی رہنے والے کام میں زیادہ دھیان دیں اور اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کی مال و دولت باقی رہنے والی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اپنی آخرت کو نہیں خراب کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھیتی کی 2 قسم، اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے مثال دی کہ یہ پانی اترا پھر کھیتی ہوگی، سبزہ ہوگا، دیکھو پھر کھیتی بھی سوکھ گئی، ہوا میں اڑنے لگی۔ تو کھیتی 2 طرح سے ہوتی ہے، دنیا کے کھیتی مال اور اولاد ہیں، اولاد بھی کھیتی ہے۔ ہم ایک ہیں، ہمارے 5 بچے ہوئے، ان بچوں کے 5 کر کے پورا گاؤں پورا شہر ملک بچ جاتا ہے، آباد ہو جاتا ہے، یہ بھی کھیتی۔ آخرت کے کھیتی باقیات صالحات ہیں، ہم کو آخرت کی کھیتی کرنی چاہیے۔ دنیا میں نیک کام کریں گے تو اس لیے نیک کام سمجھو کہ زمین میں ہم دانہ ڈال رہے ہیں، آخرت میں نیک کام کا اجر اور بدلہ ہم کو ملے گا، تو آخرت کی کھیتی ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبید ابن عمر نے فرمایا باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں جو اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرے آخرت اور ثواب ہیں۔ نماز جنازہ کے دن میں پڑھتے ہیں اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا، یہ دعا کرتے ہیں آخرت کا ذخیرہ بنا جائے۔ لڑکیاں، نیک لڑکیاں، یہ لڑکیاں آخرت کا ذخیرہ بنیں گی اور دوزخ سے حفاظت کا باعث بنیں گی۔ اس لیے جب لڑکیاں ہمارے گھروں میں پیدا ہوں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آنی چاہیے کہ اب آخرت کی تعمیر کا انتظام اللہ نے ہمارے یہاں کر دیا ہے۔ آپ سے نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا تو اس کی نیک لڑکیاں اس کے چمٹ گئیں، رونے اور شور کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا، ہماری تربیت میں محنت اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر بخش دیا۔ لڑکیاں مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہیں۔ تو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ لڑکیاں باقیات صالحات ہیں۔ ہمارے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوں تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور طبیعت ہماری بجھنی نہیں چاہیے۔ لڑکیاں روزگار اور آمدنی میں زیادتی کا بھی ذریعہ ہیں، اللہ کے رحمت کے نزول کا بھی ذریعہ ہیں، دوزخ سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لڑکیوں کی پرورش کرے اور ان کو لڑکوں کو لڑکیوں پہ ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو دوزخ سے حفاظت کی ڈھال بنا دیں گے باپ کے لیے۔ اس لیے بھی ہم کو لڑکیوں کی قدر کرنی چاہیے، ان سے زیادہ سے زیادہ محبت کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب جنت ان کے ذریعہ مل رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کھیتی کا مثال دے کر کے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم پہاڑ کو چلا دیں گے، پہاڑ اپنی جگہ چل جائیں گے اور اکھڑ کر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، دوسری آیت میں ہے، اور زمین کھل جائے گی، زمین کے اوپر ایک چادر بچھی ہوئی ہے۔ ہم زمین کے اندر کیا چیزیں ہیں یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ زمین کھلے گی اور زمین کی دوسری چیزیں دکھائی پڑ جائیں گی۔ پھر زمین میں جو دفن ہیں لوگ وہ سب اٹھیں گے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب انسان اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور صف بنا کر کے اللہ کے سامنے سب لوگ پیش کیے جائیں گے۔ پھر جس کے پاس اعمال صالحہ ہوگا، باقیات صالحات ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے۔ جن کے پاس آخرت کا عمل نہیں ہوگا، نیک اعمال نہیں ہوں گے، کتنی بھی دولت ہوگی وہ ناکام ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب وہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے تم کو اپنے پاس بلایا، اٹھا لیا، جیسا کہ تم کو ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ جب انسان پہلی مرتبہ پیدا ہوا تو کیسے پیدا ہوا؟ بغیر کپڑے کے پیدا ہوا، اور پہلی بار پیدائش میں تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر بھی وہ پیدا ہو گیا، اور جب دوبارہ پیدا کیا جا رہا تو ایک باڈی اس کی بن چکی تھی، اس کے اجزاء بن چکے تھے، پارٹ بن چکے تھے، مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی مٹی میں مل گئی، اس کو کلیکٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو پہلے جب ہم نے تم کو پیدا کر دیا تو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے کھیتی کی مثال ہم نے دی ہے کہ کھیتی کس طرح سے پانی کے ذریعے سے اگی ہے اور پھل پودے اور برگ و بار اس کے اندر آیا، پھر وہ اس طرح سے ختم ہو گیا، تو تم کو ہم دوبارہ اٹھائیں گے اول مرہ، جیسا کہ پہلے اٹھایا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا سب مرد عورت سب ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس روز ہر ایک کو ایسا شغل ایسی فکر گھیرے رہے گی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، ان چیزوں کی طرف ذہن ہی نہیں جائے گا، دھیان ہی نہیں جائے گا کہ انسان ننگا برہنہ ہے، نفسی کے عالم میں انسان مبتلا ہوگا۔ اب ایک بات اور کہی اللہ تعالیٰ نے، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، ہم سب کو دوبارہ ہم نے اٹھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے تم لوگوں نے یقین کیا تھا کہ خیال کیا تھا کہ ہم بالکل تم کو جو وعدہ کر رہے ہیں وہ پورا نہیں کریں گے، تم کو نہیں اٹھائیں گے، لیکن اب دیکھ لو آنکھوں کے سامنے کہ سب کے سب تم دوبارہ اٹھائے گئے ہو، میرے سامنے کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ بات کہیں گے، یہ بات کہنے کے بعد کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ان سب کے سامنے کتاب اور رجسٹر رکھ دیا جائے گا لا کر کے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو تم دیکھو گے ڈرے ہوئے، جیسے ان کا نام اعمال سامنے آئے گا ڈریں گے، وہ ڈر جائیں گے، صحیح میں ہوں گے، جو اس میں ہوگا اس کی وجہ سے ڈرے ہوں گے، اس رجسٹر میں حساب ہوگا، ان کے معاملات ہوں گے، ان کے اعمال ہوں گے، لکھے ہوں گے، تو اس سے ڈر جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہتے ہوں گے ہائے خرابی، کیسا ہے یہ کاغذ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، اس سے نہیں چھوٹی کوئی چھوٹی بات اور نہ بڑی بات، سب کو اس نے سمیٹ لیا اور اس میں جمع کر لیا۔ وہ کہیں گے چھوٹی بات بھی وہ گالی بکا تھا، میں نے 100 روپے چوری کیا تھا وہ بھی موجود ہے، یتیم کی ایک بالش زمین کا قبضہ کیا تو وہ بھی موجود ہے، فلاں کی غیبت کی تھی وہ بھی موجود ہے، ساری برائیاں ساری چیزیں ان کی موجود ہوں گی اور سب پہ پکڑ ہوگی، سب پہ سزائیں ہوں گی، وہ یہ کہیں گے اور ڈر بھی رہے ہوں گے۔ ڈر کی کیفیت قرآن میں دوسری جگہ اور بھی بیان کیا گیا کہ اپنے دونوں پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہوں گے، اس طرح ڈر اور خوف کا ماحول ان کے دماغ پہ سوار ہو جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اس عمل کو حاضر اور موجود پائیں گے، عمل کو حاضر اور موجود پائیں گے۔ عمل مطلب ایکٹیویٹی، انسان چوری کرتا ہے تو گھر سے نکل گیا چوری کر کے، بیگ لے کر کے چلا گیا، تو بیگ میں پیسہ ہے وہ موجود ہونا چاہیے کہ یہ تم نے چوری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ نہیں، جو یہ چوری کی تھی، جو حرکت اس نے کی، یہ چیز اپنے سامنے پائے گا کہ دیکھو یہ میں چوری کر رہا تھا، یہ میں ظلم کر رہا تھا، یہ میں نیکی کر رہا تھا، یہ میں اچھائی کر رہا تھا، اپنے اعمال کو پائے گا۔